اور زور سے مارو بھائیوں، ذرا زور سے اور زور سے. محصولات کی بروقت وصولی کے لیے ایسے افراد کو مامور کریں جو نہایت ہی فعال، ذمہ دار اور تجربے کار ہوں، اور محصول دہندگان سے محصول کی وصولی کے بعد ان کے اطمینان کے لیے رسید بطور سند ان کے حوالے کریں، اور اسی طرح کاشتکاروں اور صنعت کاروں سے بھی ان کی آمدنی کا 5واں حصہ وصول کریں اور رسید بطور سند بھی ان کے حوالے کریں، تاکہ قحط کے زمانے میں اس رسید کے مطابق ہر فرد کو مقررہ مقدار میں گندم دی جائے. عالی جناب، مگر ان گوداموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر شہر کے گوداموں کی تعمیر اسی شہر کی آمدنی سے کی جائے گی. اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے مزید کچھ نہیں کہنا. جائیے اور اپنے کام کا آغاز کیجیے. جگہ مناسب ہے. امید ہے کہ نبی خدا بھی پسند فرمائیں گے. اگر ویرانہ بھی ہوگا تو انہیں پسند آ جائے گا. چلیں. ٹھہریے، اندر کا بھی دیکھ لیں. چلیں. یہ سند دکھائیں گے تو محصولات کی معافی ہوگی. سپاس گزار ہوں علی جناب. اگلا شخص. یہ 3 سال کا محصول ہے. اس سند کے مطابق آپ کو 6 سال کا محصول معاف ہوگا. اگلا شخص.
تشریف لائیے جناب مالک. سلامت رہیے. سلامت رہیے. آرام سے, احتیاط سے. یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرائی میں کھودنا ہوگا, ایک بڑے کشادہ اور گہرے گڑھے کی شکل, اور اس گڑھے میں پہلے پتھروں سے مضبوط 7 تہخانے تعمیر کرنے ہوں گے, اور پھر ان 7 تہخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کو ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا. یوزار سے کہاں جا رہے ہیں؟ یوزار سے گوداموں کی تعمیرات کا جائزہ لینے کی غرض سے منفیس جا رہے ہیں. وہ تمام شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب کیا ہوا؟ کیا افتاد آ پڑی؟ مجھے لگتا ہے ناروا سنے بغیر منہ نہیں کھولیں گے. اب کوئی خوشائند خبر جو نہیں ہے. سنا ہے یوزار صرف منفیس کے سفر پر گئے ہیں. صرف سر کے اس رومال نے ہی آپ کو سانپ کی شکل کا نہیں کر دیا. آپ کی باتوں کا ڈنگ بھی سانپ کے زہر سے کچھ کم نہیں. مجھے بتاؤ یہ خبر کس سے سنی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ یہی کہ ایک مقامی شخص نے انہیں بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. جائیں جا کر معلوم کریں اور صحیح خبر کیا ہے مجھے آ کر بتائیں. ہمارا کام مزید دشوار ہو گیا ہے. آج کے بعد یوزار صف پر کڑی نظر رکھنا اور مشکل ہو جائے گا. وہ مستقل مختلف شہروں کے دورے پر ہوتا ہے. ہم نے اقدام کرنے میں دیر کر دی. ہمیں بہت پہلے ہی یوزار صف کو مار دینا چاہیے تھا. یہ سب تم لوگوں کی نااہلی کی بدولت ہے، ورنہ اب تک یوزار صف کو زندہ نظر نہیں آنا چاہیے.
ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارا ایک کارندہ قصر میں مارا گیا ہے۔ غالباً یوزار سیف پر قاتلانہ حملے کے دوران وہ کارندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ جانتے ہو اگر وہ مارا نہ جاتا تو آمون ہوتب ہمارا کیا اثر کرتا؟ وہ تو خدائے آمون نے ہمیں بچا لیا۔ یوزار سیف کو قحط پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ گندم ذخیرہ کرنے کی کوشش کریں اور یوزار سیف کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کریں۔ مصر کے تمام کاہنوں کو میرا پیغام بھجوائیں کہ وہ عوام کو یوزار سیف کے خلاف فرغلائیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی بانو حضور، اور صبح وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ منفیس کے لیے روانہ ہوئے۔ میں اسی پر خوش تھی کہ کم از کم یوزار سیف شہر میں تو ہے۔ آپ نے اس کی دوری کیسے سنی؟ اے مصر کے قدرت مند خداؤ، اے آمون بزرگ، میرے نالہ و فریاد کا یہ صلہ دیا ہے تم نے۔ میں نے تو تم سے التجا کی تھی کہ کسی طرح مجھے یوزار سیف سے ملا دو، لیکن تم تو اسے مجھ سے دور ہی کرتے جا رہے ہو۔ نہیں معلوم آخر اس کا خدا اس کی اتنی مدد کیوں کرتا ہے، اور ایک تو وہ جو میری اسے ایک خواہش کو بھی پورا نہ کر سکے۔ بکرا جی مجھ سے کوئی کام تھا؟ محصول دینے جا رہے ہو؟ کچھ ہوش کے ناخن لو، کیوں اپنی جمع پونجی ان کے حوالے کر رہے ہو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے قید ہو یا نہ ہو۔ میں تو 1 سال کا محصول دے کر 2 سال کی ادائیگی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ درود بر نبی خدا، آپ پر بھی خداوند کا درود ہو۔ اس خطے کی تمام اراضی پر حل چلوا دیا گیا ہے اور آج تخم پاشی بھی مکمل ہو جائے گی۔ سلامت رہیے، خداوند آپ کی مدد فرمائے۔ کوشش کریں کہ زیر کاش زمین کا کوئی حصہ تخم پاشی سے خالی نہ رہ جائے۔ حرکت کریں۔ ایک بات تو بتائیں، آخر کتنی گندم ذخیرہ کرنی ہے جو آپ لوگ اتنے سارے گودام بنا رہے؟ پورے 7 سال کی گندم جمع کرنی ہے، اور وہ بھی خوشوں کے ساتھ۔
تاکہ لوگوں کی خوراک کے لیے گندم اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارے کا انتظام ہو سکے۔ یوزارسیف نے لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا، بھلا کبھی گندم خوشوں سمیت بھی ذخیرہ کی جاتی ہے۔ جلدی کرو، جلدی کرو، بیج بونے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، جلدی کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ یوزارسیف کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی، مجھے معلوم تھا۔ یوزارسیف کی یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ مجھے اس کے پورا ہونے میں بالکل شک نہ تھا۔ یہ بارش یعنی 7 سال فراوانی نعمت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ حیرانی کی بات نہیں، وہ ہر بات سے باخبر ہیں۔ یوزارسیف نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ 7 سال تک فراوانی نعمت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اس کا خدا اسے ہر چیز سے باخبر کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں وہ کبھی کوئی پیشن گوئی نہیں کرتے؟
दुरूद हो खुदा यानी माबद के कादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उज़ार से तुम्हें ये गंदम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? यूज़ार सिर्फ एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना, ये आज का यूज़ार से कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। जरा रुकिए। जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए, मैं यहाँ हूँ। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपास गुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब यूज़ार सीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं, अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूज़ार सीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब यूज़ार सीफ थे। हाँ, यूज़ार सीफ अजीज़े मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे यूज़ार सीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। इस पूरे खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुश अभी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए।
खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब यूदार सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के ज़माने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदम किसी भी सूरत ज़ाया या ख़राब हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवा के खुद को और अपने ख़ानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूज़र सीफ पर पूरा यकीन है। गंदम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूँ, जो हमेशा करता हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूज़र सिर्फ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे।
لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے گندم صرف اسے دی جائے گی جس نے پہلے سے اپنی گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرائی ہوگی اور قحط کے زمانے کے لیے پہلے سے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی۔ جب دیکھیں گے کہ قحط آنے والا ہے تو ہم بھی ذخیرہ کر لیں گے۔ لیکن اگر قحط شروع ہو گیا تو ذخیرہ سازی ممکن نہیں رہے گی۔ ذخیرہ تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے جمع کیا جائے۔ اگر آسمان بخیل ہو گیا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور ایسے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں اگ سکے گا۔ آپ تو اتنے یقین سے ایسے کہہ رہے ہیں گویا زمین پر آپ خداؤں کے نمائندہ ہوں، یا پھر مستقبل کی ساری باتیں پہلے سے جانتے ہوں؟ جی ہاں، میں زمین پر خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہی ہوں۔ اس قحط کی مثال روز حشر کی سی ہے۔ فراوانی نعمت کے ان 60 سالوں کی طرح جب تک آپ آخرت کی اس کھیتی دنیا میں ہیں، جو کچھ آج بوئیں گے اور ذخیرہ کریں گے کل آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا۔ لیکن جو بھی نیکی بونے اور ذخیرہ سازی کرنے سے غافل رہا تو روز محشر اس کے پاس کوئی توشہ بھی نہ ہوگا۔ قحط کے لیے پہلے سے ذخیرہ سازی کریں۔ بتائیں نہیں آپ کون ہیں؟ یوسف، یوزارسیف ہوں میں۔ بانو زلیخا، تم ہو رودامون؟ یوزارسیف کی کوئی خبر لائے؟ فی الحال تو شہر میں نہیں ہے۔ گوداموں کی تعمیر اور زیر کاشت ترازی کے جائزے اور محصولات کی جمع آوری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دراصل وہ محصولات کی جمع آوری اور قحط سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں میں بھی صرف چند بار وہ بھی جناب اخناتون کی خدمت میں گزارشات اور مشورے کی غرض سے ٹپس تشریف لائے تھے۔ اگر اس بار آئے تو مجھے خبر کرو گے؟ کوشش کروں گا کہ قصر میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ جیسے ہی یوزارسیف آئیں تو ہمیں باخبر کریں۔ قصر کے محافظوں کی تنخواہوں کی ادائیگیاں وہ بھی ایک مدت سے التوا میں پڑی ہیں بانو حضور۔ تمہیں اختیار حاصل ہے، سوفر سے کہہ دیتے وہ ادا کر دیتا۔ رودامون بنا اجازت کبھی کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ تمام خادمین قصر کے واجبات ادا کر دو۔ اس قصر کو پوتیفار کے بعد اتنے محافظوں اور نگہبانوں کی ضرورت نہیں رہی، لہذا سب کو فارغ کر دو۔ غفور اور سوفر کو یہاں بلاؤ۔ لیکن بانو، قصر اس طرح غیر محفوظ ہو کر رہ جائے گا اور چور چکوں کی دستبرد سے نہیں بچے گا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور میں تنہا اس کام سے بخوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، لیکن بانو زلیخا کے حکم کی اطاعت ہوگی۔ کبھی یہ قصر اس سرزمین کی دوسری بڑی شخصیت عزت مصر جناب پوتیفار سے متعلق ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا؟ اب ایک شکست خوردہ اور مفلوق الحال بیوہ سے متعلق ہے کہ جسے نہ اس قصر سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی امید باقی رہی۔ اگر میرے دل میں یوزارسیف کی محبت کی شمع روشن نہ ہوئی ہوتی تو میں اب تک خود کو زندگی کی قید سے کب کا آزاد کر چکی ہوتی۔ اب تو ایسا لگتا ہے
जैसे मेरी जिंदगी में यूसुफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनान माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।